السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال۔ اب یہاں پھر حرف ندا آیا ہے، اور منادا کون ہے؟ ایمان والے۔ جی ہاں، اے ایمان والو، کسی کو پکارنا کیسے پکارا جاتا ہے؟ او فلاں، اے ایمان والے۔ ذرا سنوائیں اپنے آپ کو، اے ایمان والو، اے ایمان والی۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے، ہم اس کو پتہ رٹا ہوا جملہ پڑھتے فیل بھی نہیں کبھی کرتے۔ میرا نہیں خیال کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہو یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ کہ اچھا وہ میں ہوں، نہیں، وہ پتہ نہیں کون ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لا چکے ہو، مان چکے ہو رب کو، اب تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرو۔ اگر نہیں پورا کیا تو ایمان میں کمی ہو جائے گی۔ اچھا بھی کیا کرو، کیا حکم ہے؟ لا تأکلوا اموالکم، اپنے مال مت کھاؤ۔ کیسے؟ بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اور مال میں کیا کیا شامل ہے؟ کھانا، ہر چیز شامل ہے، کیش ہے، کائنڈ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہر قسم کے مال۔ اپنے مال مت کھاؤ۔ اور پھر یہ کہ اموالکم سے مراد یہ جو تمہاری ملکیت میں ہو، بینکم، آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، بالباطل، باطل طریقوں سے۔ باطل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ باطل اپوزٹ کس کے ہے؟ حق کے۔ تو باطل کیا ہوا؟ ناحق۔ ناحق کیا ہوتا ہے؟ جو حق کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف۔ یہاں مراد ناحق کے ساتھ یعنی جو خلاف شریعت ہے۔ الا، مگر، مگر کیا؟ کب کھا سکتے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال؟ ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ لین دین نفع کی خاطر۔ ویسے لین دین نہیں تجارت ہوتی، لیکن نا لین دین کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تحفے تحائف کا تبادلہ بھی تو لین دین ہوتا ہے نا، ہدیہ ہبہ وغیرہ بھی تو لین دین ہی ہے۔ لیکن تجارت ہوتی ہے نفع کی خاطر اشیاء کا تبادلہ، یعنی کچھ کمانے کے لیے اشیاء کا ایکسچینج۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لفظ کتنا ہم بولتے ہیں نا، لیکن وی ڈونٹ نو دا رائٹ ڈیفینیشن۔ ہم باطل کا لفظ بولے جاتے ہیں، ہم تجارت کا لفظ بولتے ہیں، یہ اردو کے لفظ ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ تجارت ہے کیا تو ہمارے مائنڈ میں کلیئر پکچر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ان ترادن، باہم رضامندی سے، یعنی باہم رضامندی سے تجارت کر کے تم کما سکتے ہو۔ تجارت کے ذریعے تم جو نفع حاصل کرو وہ جائز ہے تمہارے لیے لینا، یہ مراد ہے۔ منکم، تمہاری، یعنی ایک دوسرے کی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے والا بیچنے والا دونوں صاحب اختیار ہیں جب تک الگ نہ ہو۔ یعنی آپ مثلاً کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، آپ پیسے دیں، وہ آپ کو چیز دے، آپ چیز کو پرکھیں، دیکھیں بھالیں اور پسند کریں، اور پھر وہ آپ کو قیمت بتائے۔ اب اس میں کیا ہے؟ آپ کی اپنی رضامندی ہے کہ آپ اس قیمت پہ لیں یا نہ لیں۔ ٹھیک ہے، نہ تو بیچنے والا آپ کو مجبور کر رہا ہے اور نہ آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ کھلے دل کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سامنے رکھ کے جو پیسے کا لین دین کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز بیچی، دوسرے نے آ کے اپنی سوچ سمجھ عقل کے مطابق دیکھی بھالی لی، اس میں جو پروفٹ اب آئے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا، الا یہ کہ وہ چیز خود حرام نہ ہو، مثلا شراب نہ ہو یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ مضمون جو ہے یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کہاں؟ سورۃ البقرہ میں۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیت 161 میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا ہے
فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا واخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل. تو یہ بیماری یہود کے اندر بھی تھی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ ان کے تو علماء میں بھی یہ مشکل تھی. کچھ یاد ہے کیا کرتے تھے ان کے علماء؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سے علماء اور شیوخ ان کے لیأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، بالباطل، ناحق طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دو. تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ باطل طریقے سے کھانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اور چونکہ مال زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی زندگی کو قائم رکھنے کا، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا انحصار بھی اس پر ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو، انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا مال غلط طریقے سے نہ ہتھیائے. تو وہ کون سے طریقے ایسے ہیں کہ جو باطل میں شامل ہیں؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ روز مرہ کا معاملہ ہے، ہمارا مرحلہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور وہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہو. کیونکہ اگر رزق حرام ہو تو عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں، اور اگر عبادات قبول نہیں تو پھر یہ ساری محنت کس لیے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے یا اپنے مال کمانے کے یا حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو درست کر لے. تو آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو خود مال کماتے ہو وہ بھی باطل طریقے سے حاصل کیا ہوا نہ ہو، بلکہ جائز طریقے سے حاصل کردہ ہو. تو اس میں جب لفظ باطل آئے تو باطل کس کے اپوزٹ ہے؟ اب اس کو ذرا سا آیات کے اوپر رکھ کے سوچئے، اور پھر اس کے بعد ہم حدیث سے دیکھیں گے کہ باطل میں کیا کیا شامل ہے. کیونکہ ہم صرف اپنی عقل سے یا اپنے مشاہدے سے جو چیزیں باطل سمجھتے ہیں انہی کو باطل نہیں قرار دیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کس طرح فرمائی ہے. لیکن قرآن پر غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو پہلے سمجھیں، اس کی مراد کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی آگے تفصیل کو جانیں. تو یہاں پر کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ مال کو کھانے سے تشبیہ کیوں دی گئی، کیونکہ اس میں دو مماثلت کی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے مال کا یا روزمرہ خرچ کرنے کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کرتا ہے. نمبر دو یہ کہ جب کوئی چیز کھا لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو جب انسان کسی کا مال لے لیتا ہے ناجائز طریقے پر، اس پہ قابض ہو جاتا ہے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے ہضم کر لیا، یعنی فلاں نے فلاں کا مال ہضم کر لیا. یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مکمل قبضے کے معنوں میں آتا ہے. تو کھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ملکیت نہ بناؤ، اپنے استعمال میں نہ لاؤ وہ مال جو تم نے باطل طریقے سے حاصل کیا ہو. باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق کا، یعنی ناحق طریقے. اور ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے روکا ہے. یہ بات آپ پلے باندھ لیجئے کہ باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا کیا شامل ہے. مال کمانے کا، مال حاصل کرنے کا، مال لینے کا ہر وہ طریقہ جو
ناجائز ہو جسے شریعت ریکمینڈ نہ کرے، جو شریعت کے خلاف ہو، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اور جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو، مثلا جیسے چوری، ڈاکہ، غصب۔ غصب میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کی کہ بیوہ کا مال اڑا لینا، یا یتیم کا، یا کسی کمزور کا، یا کسی بزنس پارٹنر کا، یا کسی کا بھی۔ تو یہ ساری غصب کی شکلیں ہیں، یعنی زبردستی، جبرن، زور سے کسی دوسرے سے کچھ ہتھیا لینا، اسی طرح غبن کر جانا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باطل میں آتی ہیں۔ میں آج چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی، میں کس میں نہیں بتاؤں گی، احادیث سامنے رکھوں گی، کس میں اس میں سے آپ خود نکال لیں کہ یہ کس ضمن میں آتا ہے یا کس حیثیت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو جیسے یہاں پر آئی کہ بینکم، آپس کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ کسی شخص کا جو مال بھی ہم اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرتے ہیں وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی مال کسی کا ہے، آپ اس سے لے رہے ہیں لیکن وہ دینے پہ راضی نہیں ہے، یا ان شرائط پہ وہ دینے پہ راضی نہیں، لیکن کسی مجبوری سے دے رہا ہے، یا بھلیکے یا دھوکے میں آ کے جسے کہتے ہیں نا، یا ناسمجھی میں، تو یہ سب باطل میں آ جائے گا۔ بعض اوقات کوئی مجبوری سے کچھ بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو آپ کس لیے خرید لیتے کہ چونکہ وہ مجبور ہے، اونے پونے بیچے گا لہذا خرید لو۔ یا یہ کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قیمت کتنی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ویلیو، لیکن اس کو نہیں پتا، تب آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کیا آ گیا، ناجائز فائدہ، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کردہ فوائد دوسرے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری، بائع کون ہوتا ہے، بیچنے والا، اور مشتری خریدنے والا، صرف اسی حال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ یعنی خرید و فروخت میں الا ان تکون تجارتن حاضرتن یہاں پر قرآن میں آیا، تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ لینے اور دینے والا الگ جب ہوں تو کس پر ہوں، رضامندی پر۔ لینے والا لے کے نہ پچھتائے اور بیچنے والا دے کے نہ پچھتائے۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ لے رہے ہیں تو اطمینان سے لیں اور دے رہے ہیں تو اطمینان سے دیں۔ لا ضرر ولا ضرار، ایک اور روایت میں تو یہ سلسلے میں نہیں، لا ضرر ولا ضرار کیا مطلب، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو گھاٹا پہنچاؤ اور نہ خود گھاٹا کھاؤ، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہو، سوائے بیع خیار کے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں کا اختیار کب تک ہے، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں۔ جب الگ ہو گئے، ایک دفعہ معاملہ طے پا گیا، تو پھر اب چیز بیچنے والے کو واپس لینے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یعنی کوئی چیز واپس نہیں کر سکتا اور دوسرے کو لینے پہ مجبور نہیں کر سکتا، سوائے بیع خیار کے۔ بیع خیار کیا ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ایسی شرط ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ خرید و فروخت کے اندر یہ شرط شامل ہے کہ آپ 30 days کے اندر لوٹا دیں، فل پیمنٹ پہ، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، اختیار ہے، یعنی پہلے سے ہی یہ شرط طے شدہ ہے کہ لوٹا سکتے ہیں۔ اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں یہ شرط نہیں ہے لوٹانے کی تو پھر آپ لوٹا نہیں سکتے اور نہ ہی کسی کو واپس لینے پہ مجبور کر سکتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ دونوں مطمئن ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اس وقت تک دونوں کا اختیار ہے جب تک کہ وہ اکٹھے ہیں، جب الگ الگ ہو گئے تو پھر اختیار ختم ہو گیا، سوائے اس کے کہ اگر پہلے سے ہی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن اس میں موجود تھی کسی خاص مدت تک وغیرہ کی۔ پھر اسی طرح کسی بھی طریقے سے کسی کا مال ناحق ہتھیانا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ قسم کھا کے کسی کے مال کو اپنا کہنا اور اس سے لے لینا۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قرض دیتا ہے
لکھ لکھا بھی ہوتی ہے، اور پھر لینے والا انکار کر دیتا ہے اور وہ قسم کھا جاتا ہے کہ میں نے لیا ہی نہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر حدیث کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قسم کھا کر کسی کا حق مار لیتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اگر انسان کسی کے مال پر حق جتائے، مثلاً یہ قلم کسی کا، وہ کہے نہیں خدا کی قسم یہ میرا ہے. اب قسم سے آپ نے اس کو حاصل تو کر لیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نہیں کسی اور کا ہی ہے. تو اس میں معمولی چیز جو ہے وہ بھی ہتھیانا بہت بڑا جرم ہے. اسی حدیث کے آگے آتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو، فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. بڑی بڑی اماؤنٹ تو ایک طرف، اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کے پیلو کے درخت کی ایک شاخ، جس کو عام طور پر بطور مسواک یوز کیا جاتا ہے، مسواک کی کیا قیمت ہوتی، تو اگر کسی نے مثلاً کسی کا مسواک اٹھا لیا، لوگ ایک جگہ اکٹھے رہتے، کسی نے اٹھا لیا، اس نے کہا یہ میرا، وہ کہ نہیں میرا. اب اٹھانے والا قسم کھا لے جو ناحق اٹھا رہا ہے اور کہے نہیں خدا کی قسم یہ میرا، صرف اتنے حق سے اس نے دوسرے کو محروم کیا قسم کھا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو شدید غضبناک کرنے والی بات ہے. یعنی کسی کا دوسرے کے مال پہ کوئی حق نہیں، خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک جگہ رہنے والے ہی کیوں نہ ہو. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں ملکیت کا حق دیا ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کرے. لیکن اگر کوئی جبرن یا ظلمن یا غصبن یا جھوٹی قسم کھا کے یا کسی بھی ہتھ کنڈے سے دوسرے کا مال حاصل کر لے تو وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے. ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو. ان میں سے ایک کون ہے؟ جو قسم کھا کے سودا بازی کرے، یعنی غلط طریقے سے مال بیچے. مثلاً کیا قسم کھانا؟ اتنی تو خرید بھی نہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے، مراد یہ ہے جھوٹی قسمیں کھا کے وہ مال بیچتا ہے، حقیر قسم کا مال بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے. یعنی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہ کرے اور وہ خسارے میں رہے. فرمایا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو، یعنی پھر اس میں سے کثرت سے صدقہ دو تاکہ وہ مال صاف ہو. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، یعنی پیسے زیادہ لے لینا اور کام کم کرنا، معاوضہ زیادہ وصول کر لینا اور اس کے بدلے میں جو چیز طے ہوئی ہے وہ نہ کرنا. مثلا کہیں آپ جاب کر رہے ہیں، آپ جس چیز کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں وہ معاوضہ تو پورا لے لیں، لیکن اتنا جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ نہ کریں. اس وقت کو آپ ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے فارغ گزار دیں. یا پھر یہ ہے کہ ایک مخصوص مقدار کی چیز آپ کو ایک مخصوص مال کے ساتھ خریدنی تھی، پیسہ تو آپ پورا دے دیں لیکن جو چیز آپ کو ملے وہ ناپ میں یا تول میں کم ہو. قرآن پاک میں بھی آتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ابن عباس سے موقوفاً روایت ہے کہ آپ نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا بلا شبہ تم 2 ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں. کون سی قوم اس جرم میں ہلاک ہوئی تھی؟ قوم شعیب. ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا، کوئی چیز تول رہا تھا. اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا تولو اور کچھ جھکتا ہوا تولو، یعنی جب تولو تو جھکا کے تولو، یعنی ذرا زیادہ دے کے تولو، زیادہ ڈال کے تولو، کیونکہ
دوسرے کے حق میں کمی نہ ہو. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیز اڑائی جاتی ہے نا اس کمی میں، اس پر پکڑ ہے. متففین میں جو کمی کرنے والا ہے وہ کوئی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹا چھوٹا حصہ نکالنے والا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور بیچ ڈالا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے مال باطل کی قسم ہے؟ ہیلے بہانے سے کسی چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا، یعنی چیز اصلاً حرام ہے لیکن اس کی کوئی شیپ بدل لینا یا اس کا کوئی رخ بدل لینا یا اس کا نام بدل لینا، حالانکہ وہ چیز اصل میں حرام ہی ہے. تو اب چربی اللہ نے حرام کی تو انہوں نے کیا کیا، چربی کو گوشت کے ساتھ تو نہیں بیچا، اسے پگھلا لیا، تیل بنا لیا اور وہ بیچ ڈالا. اب وہ کیا ہے، گوشت کے ساتھ بیچتے تو وہ چربی تھی اور یہ آئل ہو گیا. جیسے یہود کی اور ہیلا بازیاں بھی ہیں، سبت کے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑی، تو اسی قسم کی یہ ہیلا بازی بھی. تو اس طرح بھی چیز جو ہے جو اصلاً حرام ہے اس کی شکل بدلنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام قرار دیا ہے. بخاری کی روایت ہے. کیا کیا بیچنا حرام ہے؟ یہ کس چیز کی کمائی حرام ہے؟ شراب، مردار، میتہ، سور، بتوں کی سوداگری یعنی بت بیچنا خریدنا. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. یہ مال حاصل کرنے کے طریقے خواہ کوئی محنت کر کے بھی کرے یہ بھی حرام ہے. کیا؟ کتے کی قیمت، جیسے کتا پالے اور اس کے بچے ہوں اور پھر وہ بچے جو ہیں کتے کے وہ آگے بیچے یا پال کے بڑا کر کے یا کوئی اس کو بزنس بنا لے تو یہ بھی منع ہے. اسی طرح فاحشہ کی کمائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی عورت اپنا جسم بیچے، عزت و عصمت بیچے. اور نجومی کی اجرت یعنی ہاتھ دیکھ کے یا پھر قسمت بتا کے یا کسی بھی طرح کوئی پریڈکشن کر کے یا ہاروسکوپ بنا کے یا ایسی کسی بھی قسم کی آمدنی میں انوالو ہونا جو ہے وہ بھی حرام ہے. پھر اسی طرح چرب زبانی کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لینا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک آدمی ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے ہوئے آتے ہو، کبھی اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی بیان کرتے ہو، یعنی ایک فریق دوسرے کی نسبت چرب زبان ہو کر اپنے موقف کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے. میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں، ظاہر پر فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ حکم بھی یہی ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کچھ بھی حاصل کرتا ہے پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، یعنی اگر اس کا حق نہیں اور صرف چرب زبانی سے وہ لے رہا ہے تو وہ نہ لے. میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یعنی بعض اوقات لوگ جھوٹے مقدمے کر دیتے، کوئی خالی زمین پڑی دیکھی تو اس پہ کلیم کر دیا کہ یہ ہماری. اب کیا مقدمے بازی ہو رہی؟ اب جس کی زمین تھی مثلاً اس کے پاس کاغذ نہیں تھے یا کوئی اور سبب کہ وہ اپنی ملکیت ثابت نہیں کر سکتا، لیکن جس نے اس کے خلاف مقدمہ کیا یا جس نے کلیم کیا، جھوٹا کلیم کیا، وہ جانتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ دوسرے کی مجبوری یا کمزوری یا اس کی اس مشکل سے فائدہ اٹھا کے وہ ہتھیانا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، وہ آگ کا ٹکڑا ہے، دوزخ کا ٹکڑا ہے جو اپنے لیے وہ خرید رہا ہے. بلکہ ایک جگہ پر تو آتا نا کہ اگر کسی نے کسی کی بالش بھر زمین بھی ناجائز ہتھیا لی تو قیامت کے دن اس کے گردن میں 7 زمینوں کا طوق ہوگا، یعنی سخت قسم کی سزا اس شخص کو ملے گی. پھر اسی طرح ذخیرہ اندوزی بھی منع ہے. ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ مثلاً جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو روک لینا، بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر دینا، مثلا سٹور بھر لینا اور لوگوں کے لیے اویلیبل نہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، وہ مہیا نہیں ہوتی، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ خریدنے لگتے ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور قلت ہوتی. جب اور قلت ہوتی ہے زیادہ تو پھر ایک دم پرائز بڑھتی. اب تاجروں کا ایسا کرنا کس مقصد یا کس وجہ کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ پھر مہنگائی ہو، مہنگائی بڑھا لی اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں مارکیٹ میں لاتے جاتے ہیں اور وہی چیز جو مثلاً 1 روپے کی تھی وہ 10 کی کر کے بیچتے.
بعض اوقات ایک فصل اتری اور وہ ساری کی ساری اپنے سیزن میں نہیں ختم ہوتی، تو کچھ آپ رکھ لیتے ہیں، کچھ بیچ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اور اگر نیت فراہمی کی ہے تو وہ اور بات ہے، اور اگر نیت ذخیرہ اندوزی کی ہے تاکہ مارکیٹ میں ختم ہو جائے تو پھر ہم نکالیں، تو ایسا منع ہے. پھر اسی طرح چیز کا عیب نہ بتانا، یعنی دھوکہ دے کے بیچنا چیز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جب تک جدا نہ ہوں صاحب اختیار ہیں. پھر اگر انہوں نے سچ بولا، صاف گوئی سے کام لیا، تو ان کے سودے میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ عیب چھپا گئے، جھوٹ بولا، تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جائے گی. یعنی ایسی خرید و فروخت میں برکت بھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر پر ہوا، یعنی کوئی شخص غلہ بیچ رہا تھا اور ڈھیر تھا اس کے پاس. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو اس میں نمی محسوس ہوئی. اس نے بھگویا ہوا تھا اندر سے. بھگویا کیوں تھا؟ وزنی ہو جائے، بھاری ہو جائے. آپ نے پوچھا اے غلے والے یہ کیا، ایسا کیوں ہے؟ یعنی اوپر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے اور اندر سے گیلا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تو نے اس نمدار غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور بارش ہو گئی تھی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے. پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ مشہور حدیث ہے نا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اس کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ وہ تو دین اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے نا، ایسا شخص جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ بڑھایا گیا ہو، تو دودھ دوہنے کے بعد خریدنے والے کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو اسے رکھ لے اور یا تو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی دے دے. عربوں کے ہاں جب لوگ جانور بیچتے تھے عموماً بیچنے سے پہلے ان کا دودھ نہیں نکالتے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا، 2 ٹائم کا دودھ اگر جمع ہو جائے بکری کے تھن میں، تو جب وہ نکالا جائے تو عام مقدار سے زیادہ نکلتا ہے. خریدنے والے کو اس سے کیا دھوکا ہوتا ہے، تو بہت دودھ دینے والی بکری. لیکن جب وہ ایک دفعہ دودھ نکال چکتا ہے تو اگلی دفعہ اس سے آدھا بھی نہیں ہوتا. اب ویسے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ خرید و فروخت ہو جائے، سودا طے پا جائے تو واپس نہیں لوٹا سکتے، لیکن یہاں کیا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو رکھے اور چاہے تو دے، اور اگر دے تو وہ جو دودھ استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک سا کھجور جو ہے وہ ساتھ واپس کرے. دیکھیں کس قدر عدل و انصاف ہے نا، کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو دو. یعنی اگر آپ صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ اپنا کام چلائیں اور پھر اس کے بعد واپس کر دیں. مثلا ایک بچے کے بارے میں جو پتا چلا کہ اس نے اپنی اسائنمنٹس کرنی تھی تو وہ کمپیوٹر لے آیا جس کی مدت یہ تھی کہ آپ پتہ نہیں اتنے دن میں لوٹا دیں. سارا کام کر لیا اور پھر اس کے بعد جا کے واپس کر کے پیسے ریٹرن کر لیے. جب آپ نے ایک فائدہ اٹھایا اس چیز سے، یعنی ایک کمپیوٹر سے کسی بھی چیز سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور آپ اس کے بدلے میں کچھ بھی معاوضہ نہیں دے رہے، تو یہ فائدہ اٹھانا کس کھاتے میں جائے گا؟ جبکہ آپ اسی نیت سے لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک دھوکے کی نیت ہے نا. یا تو یہ تھا کہ واقعی آپ نے حقیقی معنوں میں خریدنا تھا اور آپ نے استعمال کر کے دیکھا اور پھر آپ کو صحیح نہیں لگا، آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، یا جو آپ کا مقصد تھا اس کو لینے کا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اگر اس تجارت یا اس سودے کے شرائط میں شامل ہے کہ ہاں اتنے دن میں آپ چیز واپس کر سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن صرف اس لیے لینا کہ فائدہ اٹھاؤ، کام نکالو اور پھر بس چھوڑ آؤ، تو یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. آپ یوز کر کے دیکھیں گے، اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو طے شدہ ہے نا. وہ بھی آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ لے جائیں اور یوز نہ کریں اور 30 days میں لائیں، لیکن اس نیت سے لینا کہ لینی وینی کوئی نہیں، صرف فائدہ اٹھانا اور پھر واپس کر دیں گے، یہ نیت غلط ہے. دیکھیں 3 صورتیں. ایک تو یہ کہ آپ کی پکی لینے کی نیت ہے، آپ نے لی، آپ لائے، آپ کام کریں، لیکن جس مقصد کے لیے لی وہ پورا نہیں ہوا، واپس کریں. دوسری یہ کہ پکی نیت ہے کوئی نہیں لینا، اس صورت میں تو ٹوٹل ناجائز ہے کہ آپ لا کے فائدہ اٹھا کے واپس. تیسرا یہ کہ آپ ڈاما ڈولیں، لوں کہ نہ لوں، آدھی نیت ہے، اچھا لے لیتے، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، سوٹ کر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس تو کر ہی سکتے ہیں نا، واپس کر دیں گے. ایسی صورت میں اگر آپ کی نیت میں پہلے دن سے یہ ہے کہ اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہوئی تو واپس میں کر دوں گی، تو پھر اس صورت میں کیا کہ آپ اس کی کیئر کریں، آپ اس کو اچھی طرح سنبھال کے اور
بہتر طریقے سے رکھیں کہ ان کیس آپ کو واپس کرنا پڑے تو دوسرے کا نقصان نہ ہو. یعنی دوسرے کو نقصان دینا یہی تو باطل طریقہ ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو مزید ڈیٹیل میں چلی جاتی ہیں. جو بزنس لوگ کرتے ہوں انہیں اس بارے میں مزید معلومات لینی چاہیے، لیکن عام لوگوں کے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے کسی دوسرے پر ظلم ہو یا زیادتی ہو، یا وہ جو آپ اپنے لیے نہ پسند کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے، ان تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بینکم میں کیا ہو گیا؟ خرید و فروخت کے جتنے بھی ایسے باطل طریقے ہیں جس میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو یا دھوکہ ہو یا نقصان ہو، وہ منع ہے. الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم. یہ چیز ہمارے روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، تو اس میں اگر ہم خود نہ بھی انوالو ہو کسی طرح تو اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بچے، ایون بچوں کو آپ دیکھیں، بچے آپ کے ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا کہ جہاں چاروں طرف اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اور سب یہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں کہ صرف جائز نہیں، بہت سمارٹنس کی بات ہے. تو ایسی صورت میں اپنے ہی بچوں کو انکریج کرنے کی بجائے کہ ہاں واقعی تم تو بہت ذہین ہو، تم نے تو ایسا طریقہ دھوکہ دینے کا سوچا ہے جس سے پہلے کبھی کسی کے ذہن میں آیا نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈسکریج کرنا چاہیے. یعنی بہت سی چیزیں جو آپ یہاں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے ذہن بلاک نہیں کر لیا کریں کہ ہمارے سے متعلق نہیں. کس لیے پڑھیں؟ اگر آپ سے متعلق نہیں تو آپ کے گھر میں کسی سے متعلق ہو سکتی ہے، اور کم از کم آپ کے پاس اچھے برے کی پہچان تو ہو کہ اگر کوئی آپ کے پاس کر رہا ہے تو نہی انل منکر کر سکے. اب آپ ایک کوشش تھوڑی سی کریں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ آپ نے آگے بھی یعنی ایک تعلق رکھنا ہے، تو اس میں پھر تھوڑی تھوڑی ہر مہینے بچت کر کے کچھ نہ کچھ اپنی لائبریری میں اضافہ کرتے رہیں، اور اس میں خصوصاً آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہونی چاہیے. اسی طرح تفہیم القرآن، تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی کی، پھر اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی. لیکن کوئی بھی چیز لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے استفادہ کرنے کے کس حد تک قابل ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ لا کے اور پھر بند کے بند رکھے رہیں اور ان کو کھول کے نہ دیکھیں، تو یہ بھی ایک مال ضائع کرنے والی بات ہے. ایک ویب سائٹ ہے millat.com millat.com. اس میں اردو کی تفسیریں موجود ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کے دو معنی. ایک تو یہ ہے خودکشی. خود کو قتل کرنا کیا ہے؟ خودکشی. خودکشی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ خود کو مارنا. خود کو مت قتل کرو، خودکشی نہیں کرو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں احادیث میں بہت سختی کے ساتھ ممانعت ہے خودکشی کی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا. اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے گا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ دھمکی دی گھر والوں کو اور ناراض ہوئے اور غصے میں آئے اور جا کے کوئی دوا بہت زیادہ اوور ڈوزنگ کر لی اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے کہ واقعی وہ مرنا چاہے زہر کھائے گا، اور زہر میں پھر ہر قسم کا زہر آتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا. یعنی آگ میں جلنے کے علاوہ ایکسٹرا اس کی سزا کیا ہوگی؟ زہر کھانا. بخاری کی روایت ہے، جو شخص اپنے تئیں جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. بخاری کی روایت ہے، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. تو خودکشی جو ہے بہت بڑا جرم ہے. اور یہ احادیث سب صحیح ہیں، بخاری کی احادیث ہیں. اگر آپ ان کو خود گھر جا کے لکھنا چاہیں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہو تو آپ اس سے پڑھ لیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیثیں موجود ہیں. یا پھر جو لوگ انٹرنیٹ پہ ہیں یا آپ کے پاس اگر سہولت ہے تو تفسیر.com پہ جائیے اور اس میں انگریزی میں بھی تفسیر ابن کثیر موجود ہے. سورت نکالیے
سورت کے نام کے بعد پھر آیات کے نمبر ہوں گے، آیت کا نمبر ڈالیے تو وہاں سے آپ کو وہ آیت سامنے آ جائے گی، اور اس کے نیچے جو ریفرنس کی حدیثیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. تو آپ اس طریقے سے انٹرنیٹ سے بھی ان احادیث کو دیکھ کے دوبارہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر اسائنمنٹ میں آئے کوئی حدیث کہ خودکشی حرام ہے یا خودکشی سے جنت حرام ہوتی ہے، اس پر حدیث لکھیے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جناب. کیونکہ اب آپ کسی کو ضرور بتائیں گے کہ خودکشی حرام ہے، اب وہ پھر آپ کے پیچھے پڑے کدھر لکھا ہوا حرام ہے. تو اگلا مرحلہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کتابیں کھولنا شروع کریں حدیثوں کی، تفسیروں کی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. دوسرا معنی ہے اس کا کہ مسلمان کو قتل نہ کرے. ایک مسلمان دوسرے کے لیے کیسا ہے؟ جیسے وہ اس کا اپنا نفس ہے، اپنا آپ ہے. انما المؤمنون اخوہ. مومنوں کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ ایک جسم سے، جسد واحد کی طرح. اگر اس کا ایک حصہ دکھتا ہے تو سارا جسم بخار میں اور تکلیف میں، درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. مومنوں کو نفس یعنی ایک جسم بھی کہا گیا ہے. تو پھر معنی کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کوئی مومن کو قتل نہ کرے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے بکم، ساتھ تمہارے، رحیمہ، رحم فرمانے والا. بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اس لیے وہ منع کر رہا ہے کہ خودکشی نہ کرو، اس لیے منع کر رہا ہے کہ تم آپس میں مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اور ناجائز طریقے سے مال کھانے میں اگر پچھلی آیات کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو نمبر 1 وراثت کے مال یا یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ بھی ناجائز طریقہ ہے. پھر اسی طرح عورت کا مہر ہڑپ کر جانا، مہر ادا نہ کرنا، یا اسی طرح کسی کے ساتھ اگر کچھ دینے دلانے کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس شرط کو پورا نہ کرنا، یہ سب ناجائز اور باطل طریقے ہیں. اور پھر یہ جو انداز ہے نا خطاب کا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی اگر کسی کو قتل کرنے لگا ہے تو وہ کیا سوچے، یہ تو میں اپنے آپ کو ہی کر رہا ہوں، یہ نہیں، یہ تو میں خود ہوں. یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے لیے کیا پسند کرے؟ جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اپنے لیے کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں تمہیں منع کی ہیں یہ تمہارے ہی فائدے میں ہیں. اچھا، یہ جو تجارت کی یہاں بات کی گئی نا، تو تجارت جو ہے کمائی کے پسندیدہ ترین طریقوں میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی نبوت سے پہلے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے. اور حضرت ابوبکر کے حالات اگر آپ نے پڑھے ہوں یا جانتے ہوں تو آپ کو معلوم کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، بازار گئے، کچھ خریدا، کچھ بیچنے لگے، یعنی تجارت کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ یہ کام کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا، مجھے کرنا ہے، یعنی میں نے اپنی گزر بسر کیسے کرنی ہے، میری ضرورت ہے. تو اس پر پھر کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام نے، جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اگر یہ تجارت میں لگ گئے تو یہ مسلمانوں کے دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ان کو اس سے فارغ کیا جائے. تو ان کی تجارت چھڑوا کے پھر ان کے لیے بیت المال میں حصہ مقرر کیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیت المال میں سے جب حصہ مقرر کیا گیا، اس میں سے ان کی بیوی نے کچھ بچت کر کے میٹھا بنا لیا. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کم میں گزارا کر سکتے ہیں، تو اپنی تنخواہ اور کم کروا دی. یعنی وہ جو مقرر کیا گیا تھا اس سے بھی کم کروا دی، یعنی میرا کام اس سے کم میں چل سکتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو یہ کرے گا، کیا؟ یہ 2 کام جو پیچھے ذکر ہوئے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائے گا اور قتل نفس کرے گا. عدوانً، زیادتی کے ساتھ. عدوان روٹ کیا ہے؟ عین دال واو، مقرر حد سے آگے بڑھنا. وظلمًا، اور ظلم کے ساتھ. فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں ڈالیں گے. جو کوئی ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ جرائم کرے گا اس کو پھر آگ میں ڈالیں گے. اب لوگ زیادتیاں بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ انجام نہیں سننا چاہتے. زیادتیاں کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر، ظلم کرنے والوں کو اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر اگر یہ بتایا جائے کہ اس کی سزا آگ ہے
تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں اور وہ منع ہی نہیں ہونے کو آتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی کوئی انسان انسانوں سے جب نہ ڈرے، کوئی انسان جب انسانوں سے کنٹرول نہ ہو، تو پھر کوئی اور بھی اسے کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے نہیں. اور وہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا انسانوں کو، اور پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو باز آ جاؤ نہیں تو تمہیں اس کباڑ خانے میں پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. آسان ہے تمہیں ٹھکانے لگانا اور صفائی کرنا. یسیرا یسر سے ہے، سہل. کتنا آسان ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان تجتنبوا، اب یہ ایک عام حکم ہے. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے، جیم نون بے، تجنب، اجتناب. اب آپ دیکھیں پیچھے خطاب تھا من یفعل، جو کرے گا. اب خطاب ہے سامنے والے کو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے. وہ تھرڈ پرسن کے طور پہ بات کی گئی اور اب سامنے کر کے خطاب کیا جا رہا ہے. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے. کبائر کس کی جمع ہے؟ کبیرہ کی. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جا رہے ہو، جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ڈھانپ دیں گے، چھپا دیں گے تمہاری برائیاں. عموماً اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، لیکن نکفر کا لفظ کفر سے ہے. کفر کہتے ہیں چھپانے کو، ستر، اہتمام سے چھپانا. ہم چھپا دیں گے تمہاری برائیاں. اور سیئات کس سے ہے؟ سیئہ. اور سیئہ کا روٹ کیا ہے؟ سین واو حمزہ، سو. سو کس کو کہتے ہیں؟ برے کو. اسی سے پھر سیئہ اور سیئ اور پھر سیئہ اور پھر سیئات. شیپ بدلی ہوئی ہے مختلف طرح سے. اور سیئات عام ہے. کبائر بڑے گناہ اور سیئات چھوٹے گناہ. اگر سیئہ، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے تاکہ آپ صحیح فہم حاصل کریں بات کا. اگر سیئہ کا لفظ الگ طور پر آئے تو اس سے مراد بڑے اور چھوٹے سب گناہ ہوتے ہیں. لیکن جب سیئہ کا لفظ کبائر کے مقابلے میں آئے تو پھر اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے سیئہ کا مطلب کیا ہے؟ برائی یعنی گناہ. کون سا گناہ، بڑا یا چھوٹا؟ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہاں آپ چھوٹے گناہ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں؟ کیا حق ہے آپ کو کہنے کا؟ جی کیونکہ یہ کبائر کے مقابل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کبائر کے چونکہ مقابل آ رہا ہے اس لیے سیئہ سے مراد یہاں چھوٹا گناہ ہوگا، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ. وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً، داخل کرنے کی جگہ، کریما، عزت والی، تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں کو چھوڑ دو گے، بڑے گناہوں سے بچو گے، ان کے قریب نہیں جاؤ گے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، چھپا دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے اس کے بدلے یا اس کے صدقے اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی بڑے گناہوں سے بچنا اس قدر فائدہ مند ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑے گناہ ہیں کیا جن سے بچنے کے لیے کہا گیا؟ بڑے گناہوں کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض تو نص سے ثابت ہے کہ یہ بڑے، ان کو احادیث میں بڑے گناہ کے نام سے یاد کیا گیا. لیکن نص کے علاوہ کچھ اور بھی انڈائریکٹ طریقے ہیں یہ جاننے کے کہ بڑے گناہ کیا ہے. مثلا ہر وہ گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہو وہ بڑا گناہ ہے. مثلا زنا، چوری، شراب پینا اور قتل. زنا، چوری، قذف. قذف ہوتا ہے کسی
بھولی بھالی مومن عورت پر زنا کا الزام لگانا، یہ قذف ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ گناہ جن کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو کہ یہ کرو گے تو جہنم میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح وہ گناہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے ہو گئے؟ نمبر 1 وہ جو نص سے ثابت ہے۔ نص سے ثابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ قرآن کی کوئی آیت بتاتی ہے کہ یہ بڑا ہے، یا حدیث بتاتی ہے؟ مثلا حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ یہ ہے بخاری کتاب المحاربین، صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان باب بیان الکبائر۔ تو یہ حدیث بڑے گناہوں کی تفصیل میں آتی ہے، تو یہ نص سے ثابت ہیں یہ بڑے گناہ، یعنی ان گناہوں کا بڑا ہونا نص سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، یعنی شرک۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا تو ویسے ہی برا ہے، لیکن ہمسائے کی بیوی سے زیادہ برا اس لیے ہے کہ ہمسائے کا حق بڑا ہے۔ جیسے زنا ویسے برا ہے، لیکن اگر کوئی محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اور زیادہ برا ہے، جسے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور پھر اس میں کہا کہ مقتم وساء سبیلا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ اب آپ دیکھیں ہمیں سے ہر ایک شرک کو تو بڑا گناہ کہتا ہے، کسی کو قتل کرنے کو بھی، لیکن شرک اور قتل کے برابر ہے ماں باپ کو تنگ کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، یا ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے، یہ جھوٹی باتیں کرنا یا دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ بڑے گناہ تو نص سے ثابت ہیں کہ یہ بڑے ہی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ لفظ نہیں آیا ہوگا کہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس پر شدید وعید ہوگی، مثلا جہنم کی وعید ہوگی، یا یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہوگی۔ تو ایسے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اس کی بھی علماء نے پھر آگے کیا کیا ہے، ڈیٹیلز معلوم کی ہیں اور ان کو نکالا ہے اور اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا الزواجر کے نام سے ایک کتاب ہے ابن حجر الہیثمی کی، الزواجر، عربی میں کتاب ہے لیکن اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن و سنت سے انہوں نے بہت سے بڑے گناہوں کی تفصیل دی۔ اسی طرح امام ذہبی سے بھی ایک کتاب منسوب ہے الکبائر کے نام سے، یہ بڑی کتاب ہے اور اس کا ایک اردو میں خلاصہ مکتب الدعوہ والارشاد سعودی عرب والوں نے چھاپا ہوا ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ وہ میں اس وقت سے خواہش یہ کر رہی تھی کہ سب کو ایک ایک فری بانٹ دی جائے، کیونکہ بڑے گناہوں کی لسٹ ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا بڑا، ہر وقت ہر ایک کو بتانا مشکل ہوتا ہے، تو اگر انسان خود ہی پڑھتا رہے۔ میں نے اس کتاب کو اس طرح پڑھا تھا کہ ہر روز بس ایک گناہ کے بارے میں پڑھتی تھی۔ میجر سینس کے نام سے انگلش میں بھی کتاب موجود ہے۔ تو ابن عباس سے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے، تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 کہو، زیادہ مناسب ہے، یعنی بہت ڈیٹیل ہے اس میں بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم بڑے گناہ سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے اس کے عوض، کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا تھا، بڑے بڑے گناہ اس نے چھوڑ دیے،
تو انسان تھا نا، کمزور تھا، خلق الانسان ضعیفا، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں موجود ہیں، چلو ان سے بھی صرف نظر کرو. لیکن اگر کوئی بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کے بڑے بھی اور ساتھ چھوٹے بھی تولے جائیں گے. اسی کے بارے میں پھر وہ آتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا پھر اس کو دیکھے گا. ہاں، یعنی پھر انسان اس دن پریشان ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یعنی میرے نامہ اعمال کو، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہر بڑی چھوٹی بات اس نے اپنے اندر لکھ رکھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اور بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ایک بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما، عزت والی جگہ پر. وہ کون سی جگہ عزت والی؟ جنت ہے. اور جہنم کے لیے کیا کہا؟ عذاب مہین. مہین کا کیا مطلب ہے؟ رسوا کرنے والا. مدخل جو ہے نا، یہ اسم مکان ہے، داخل ہونے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، اور مراد ہے جنت. جنت میں داخل کریں گے. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اس کا کرم. وہ دار الکرم ہے، وہ دار السلام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گا. کس پر؟ ایسے بندوں پر جو کبائر سے بچنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.